الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سامعین گرامی، اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ خالق کائنات اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی حالت بدلنے کو تیار ہی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہم بڑے ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس خرچنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، لیکن سال کے اندر اتنی خرافات یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے اندر بے بہا اتنا پیسہ بہا دیتے ہیں کہ سوچتے بھی نہیں کہ دوبارہ پیسہ آئے گا کہاں سے، ہم نے کھانا کہاں سے ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو ہمیشہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، بات بات پہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا ہے۔ جس طرح ہم آج کل دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ خالق کائنات کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، ہمیں پہننے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ تو میرے بھائی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ آج 2022 کی آخری تاریخ اور آخری تاریخ کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک دن باقی ہے، کچھ گھڑیاں باقی ہیں۔ جیسے ہی آج رات کو یا کل رات کو 12 بجے گی، ملک پاکستان کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیتے ہیں، اس ملک پاکستان کے اندر رات 12 بجتے ہی شرلیاں پٹاخے شروع ہو جائیں گے، گولیوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ یہ بدعات، یہ خرافات کہاں سے آ گئیں؟ اور جیسے ہی 12 بجیں گے، گھر کے بوڑھے سے لے کے چھوٹے بچے تک، بوڑھا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا، بھائی، بہن، سب سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، نیا سال مبارک ہو۔ یار یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی ثابت کر کے تو دکھاؤ کہ اللہ خالق کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسی ایک نے بھی یہ عمل دہرایا ہو کہ نیا سال مبارک ہو؟ کسی ایک سے ثابت کر کے تو دکھاؤ۔ اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کر رہے ہیں۔ یار یہ کام ہمارا نہیں، ہم مسلمانوں کا نہیں، یہ انگریزوں کا، ہندوؤں کا، کافروں کا یہ کام ہے کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال شاید عجیب لگے۔
کہ میں اگر کسی پریشان حال آدمی کے پاس جا کر کے کہتا ہوں کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، اور وہ بندہ پریشان ہے، اور میں جا کر کے اسے مبارکباد یا کوئی نئی تازی کوئی ایسی باتیں بتاؤں جس سے وہ پریشان ہو، تو بتائیے کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھے گا کہ دشمن؟ یار یہ بات تو واضح ہے کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھے گا، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے اور میں اسے جو ہے نا چٹ مسالے لگا کر کے نئی نئی باتیں بتا رہا ہوں، تو وہ مجھے اپنا دشمن سمجھے گا۔ یار ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، ہماری نیکیوں کا 1 سال کم ہو گیا، نیکیاں کرنے کے لیے 1 سال ہمارا کم ہو گیا۔ ہماری زندگی کے 60 سال تھے تو 59 رہ گئے، 50 تھے تو 49 رہ گئے۔ یار ہم نے جہاں پہ 50 سال نیکیاں کرنی تھی وہاں 49 سال کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو نیا سال مبارکباد کہہ رہے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیا سال جب شروع ہو تو کسی کو مبارکباد دینے میں پہل نہ کرو۔ شیخ محمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میرے علم میں آج تلک کوئی ایک حدیث، کوئی ایک واقعہ ایسا میں نے نہیں پڑھا کہ جس میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو نیا سال شروع ہونے پر مبارکباد دی ہو۔ میں نے آج تلک مطالعے میں کوئی ایسی عبارت نہیں گزری کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے لہذا مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یار میرے بھائی، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات ثابت نہیں، جب ان سے ثابت نہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب اس سے بڑھ کر اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر نہیں فرمایا، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان کے اندر نہیں فرمایا، تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمانوں کی حرکت نہیں، یہ ایسا کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں، بلکہ یہ ہندوؤں کا، کافروں کا اور انگریزوں کا یہ کام ہے کہ وہ نیا سال شروع ہوتے ہی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رات کو 12 بجتے ہیں تو شرلیاں پٹاخے شروع کر دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ساتھ والے گھر میں کوئی مریض پڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے جس کی نیند ہماری ان گولیوں کی وجہ سے، ان پٹاخوں کی وجہ سے وہ بڑا پریشان ہو رہا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ساتھ والے گھر میں کوئی حاملہ عورت ہے، لیکن وہ جب اسے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ کیوں؟ ڈھول ڈھمکوں کی آواز اتنی زیادہ ہے، شرلیاں پٹاخے اتنی آوازوں والے ہیں کہ اس بیچاری کی آواز کوئی سننے کو تیار ہی نہیں دیکھتے کہ کوئی بیمار پڑا ہے، وہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ یار خدا را، یہ کام بھی تو ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے رات 12 بجے بوڑھے سے لے کے چھوٹے بچے تک، ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بہن، سب، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، جو بھی ہے، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے ایک طرف کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور 2 رکعات ادا کریں اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں، گڑ گڑائیں۔ اگر کوئی مسجد آج جانا چاہتا ہے، مسجد پہنچ سکتا ہے تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹائے اور آ کر کے 2 نفل ادا کرے۔ اللہ جتنے گناہ کر لیے اللہ میں آئندہ کے لیے تیرے حضور دعا مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ نہ کرنے کے لیے مجھے اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرما۔
یہ کام بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے وہ کرنا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انگریزوں نے کیا ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہندوؤں نے کیا، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو کافروں نے کیا، وہ کام نہیں کرنا جو مسلمانوں نے کیا، سلف صالحین نے کیا، جس کا حکم نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے اندر دیا، اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر دیا، وہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو کرنی ہی مخالفت ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بھی مخالفت کرنی ہے اور اللہ خالق کائنات کے قرآن کی بھی مخالفت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، آج ہم انگریزوں کا کام کر رہے ہیں، انگریزوں کی حرکتیں کر رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ہمارا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا۔ صفیں لگی ہوں گی مسلمانوں کی بھی، کافروں کی، انگریزوں کی، ہندوؤں کی، ہمارا شمار مسلمانوں کی صفوں میں نہیں ہوگا، سلف صالحین کی صفوں کے اندر ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں۔ اللہ خالق کائنات نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں سکھایا، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری نہیں، تو شمار کن میں ہوگا؟ پہلی میں نہیں، دوسری میں نہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی میں ہوگا۔ انگریز، کافر، ہندوؤں کے اندر ہمارا شمار ہوگا، کیونکہ ہم نے ساری زندگی انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر اللہ خالق کائنات کے حضور چلے گئے۔ یار ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ میرے بھائی، ان خرافات سے بچیے، ان ہندوانہ رسومات سے، کافروں کی رسومات سے بچیے، یہ کبھی بھی ہمارے سگے نہیں ہو سکتے۔ جن کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سگے نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ مسلمانوں والا کام کر رہے ہیں، بلکہ شیطان والا کام، اور شیطان کن کا کام کرتا ہے؟ کافروں والا۔ میرے بھائی، اللہ کے حضور دعا کیجیے، اللہ جتنے گناہ کر لیے ہمیں معاف فرما دے، اللہ آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہم فضول خرچیاں تو بہت کرتے ہیں، جیسے ہی 2022 کی آخری رات ہوگی، 12 بجیں گے، شرلیاں، پٹاخے بے شمار چلائے جائیں گے، کیک لائے جائیں گے، کیک کاٹے جائیں گے، اور طرح طرح کی فضول خرچیاں کی جائیں گی۔ ان کے لیے ہماری جیبیں حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ جب بھی کوئی فضول خرچی کرنی ہو، یا تو مجھے پکار تو صحیح، اپنے دوستوں سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے یا تو مجھے یاد تو کر، یہ کون سا مسئلہ ہے، اتنے کارتوش مل جائیں گے، اتنی گولیاں مل جائیں گی، فلاں شرلیاں پٹاخے مل جائیں گے۔ لیکن جب اللہ خالق کائنات کے گھر کے لیے پیسے مانگے جائیں، مسجد کے لیے پیسے مانگے جائیں کہ مسجد کا بل ادا کرنا ہے، مسجد کی فلاں چیز صحیح کروانی ہے، مسجد کے لیے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے مسجد کو، تب کہتے ہیں ہے اللہ، ہم تو مارے گئے، لوٹے گئے، ہمارے پاس تو یار کچھ بھی نہیں، اگر ہوں گے بھی تو 100-50 روپے دے دیں گے، یہ لے جی، یہ مسجد کا چندہ ہے۔ یار مسجد کے لیے صرف 100-50 اور فضول خرچیوں کے لیے ہزاروں لاکھوں ہم بہا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، جن کا ہمیں دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج مسجد کے اندر خرچ کرو گے، کسی غریب کے اوپر خرچ کرو گے، کسی مسکین، کسی بیوہ کے اوپر خرچ کرو گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اسے دگنا کر کے آپ کو دیا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔